تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق فبالله كم تستطب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کے سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آئیے قرآن سمجھنے کی کوششوں میں حصہ ڈالتے ہیں، کیونکہ قرآن کا مقصد تو یہی ہے کہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو. دین یا ریلیجن، آج ایک اہم سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا ریلیجن ضروری ہے انسان کی لائف میں؟ تو ریلیجن اصل میں دین اس کا مطلب ہے ایک راہ، ایک راستہ، یعنی انسانوں نے کس راستے پر چلنا ہے وہ ہمیں دین بتائے گا. اور اس راستے کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے الہامی کتابیں اتاری ہیں، اور قرآن اب رہتی دنیا کے لیے وہ الہامی کتاب ہے جو سراپائے ہدایت ہے، جس کے اندر ہماری کامیابی کے اصول چھپے ہوئے ہیں. قرآن وہ کتاب ہے جو آج ہمارے غموں کا مداوع کرتی ہے، ہماری پرابلمز کی سلوشن لیے ہوئے ہے. قرآن سے جڑ جائیے، قرآن کی طرف آئیے، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ کے بیماروں کو شفا ملے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے فیہ شفاء، اس کے اندر لما فی الصدور، جو سینوں میں ہے، جو دلوں میں ہے، جو بیماریاں ہیں اس کی شفا بھی قرآن میں ہے. اگر آپ بھٹک رہے ہیں، آپ کو کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی، تو اپنی پرابلم کی سلوشن نہیں مل رہی، تو بھی قرآن اس کا حل لیے ہوئے ہے کہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو آئیے قرآن سمجھنے کی اس ادنا سی کوشش میں اپنا حصہ ڈالیے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 108 شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ام تريدون، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو، کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو، ارادہ یریدو سے تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ تم بھی سوال پوچھو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے کہ سئل موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور جو کوئی بدل ڈالے گا کفر کو، بالایمانی، ایمان کے بدلے میں کفر کو بدل ڈالتا ہے، فقد، تو بے شک وہ، ضل، گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے. تو یہ تو ہم نے دیکھا آیت کا ترجمہ، آیت دیکھی ہم نے، تو یہ بڑا اہم سبق ہے اس آیت کے اندر. ہم سوچتے ہیں، اور اللہ کا ایک طرف حکم بھی آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ جو اہل ذکر ہیں، جو آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ان سے پوچھو. لیکن یہاں پر کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے. تو یہ کس قسم کے سوالات ہیں جن سے منع کیا گیا ہے؟ آج ہم یہی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے، تم بھی اپنے رسول سے ایسے سوال نہ کرو. یعنی سوال کرنے سے منع نہیں کیا گیا. اللہ نے آیت کے اگلے حصے میں مثال دے کر بتایا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے جاتے تھے. ابھی پیچھے ہی ہم نے جب بنی اسرائیل کی حرکتیں ہم پڑھ رہے تھے، تو ہم نے دیکھا ہے، ریسنٹلی آیات میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کثرت سوال کرتے تھے. گائے کا واقعہ ہی یاد کر لیں، کسی اور کو چھوڑیے، گائے کا واقعہ یاد کر لیں کہ جب اللہ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، تو وہ کوئی بھی گائے لے آتے، کوئی بھی گائے لا کر ذبح کر دیتے، معاملہ حل ہو جانا تھا. لیکن اس طرح کثرت سوال کر کر کے انہوں نے اپنے لیے مشکلات قائم کر لی، انہوں نے اپنے لیے
خود ہی ایک معاملہ جو آسان تھا اس کو اپنے لیے مشکل بنا دیا، اور وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کریں، لیکن اصل میں انہوں نے مشکلات اپنے لیے ہی کھڑی کر دی۔ تو ایسے ہی سوالات کرنے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو منع کیا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی حرمت پر بات کر رہے تھے کہ حج فرض ہے، تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار کی۔ تیسری دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اگر میں تمہاری اس بات کا جواب ہاں میں دے دیتا، مطلب بات تو چھوٹی سی تھی، میں ہاں کہہ دیتا، تو مسلمانوں پر اگرچہ یہ فرض چیز ہے لیکن کتنی مشکل ہو جاتی۔ مطلب آج کے دور میں دیکھیں زندگی میں ایک حج کرنا کتنا گراں ہو گیا ہوا ہے، تو اگر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا تو مومنوں پر، اہل اسلام پر یہ کتنا مشکل حکم ہو جاتا۔ تو ہمارا کوئی ایسا سوال، صحابہ کرام سے یہ کہا گیا کہ آپ کا کوئی ایسا سوال جو دین میں مشکلات پیدا کر دے تو وہ آپ کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے کثرت سوال سے بچو۔ قرآن پاک میں بھی کوئی 4 یا 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کم سوالات کیا کرتے تھے، ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں ضرور سوال پوچھو۔ جی اب آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، فَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ کہ پہلے حصے میں کثرت سوال سے منع کیا گیا، یعنی جس طرح بنی اسرائیل خود موسیٰ علیہ السلام سے کثرت سوال کرتے تھے، فضول قسم کے لایانی سوالات کرتے تھے، اب وہ مسلمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم بھی اپنے نبی سے یہ پوچھو، یہ سوال کرو، یہ سوال کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسلمانوں کو بارہا منع کر رہے تھے، قیلا وقالا کرنے سے بچو اور بحث و مباحثے سے بچو۔ تو پھر اب اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آ گیا۔ اچھا اب یہاں پر بات تو سوالات کی ہو رہی ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان کو کفر کے ساتھ بدل دیتے ہیں وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی اس طرح کے الجھا دینے والا کے سوالات کرنے والے یا سوالات جو ہیں وہ انسان کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ سوا کا مطلب ہے برابر، اور سبیل راستہ یعنی برابر راستہ، سیدھا راستہ، جیسے صراط المستقیم ہے ایسے سوا السبیل ہے، سیدھا راستہ۔ تو جو کثرت سوال لا یعنی سوال کرتے ہیں تو وہ ایمان کے بدلے کفر خرید لیتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کو ایز اٹ از مان لینا ایمان ہے، اور ان پر اعتراضات کرنا ان پر سوالات اٹھانا یہ کفر میں آتا ہے۔ اور جب بھی انسان لا یعنی باتوں میں، غیر ضروری باتوں میں الجھتا ہے تو وہ اپنے مقصد سے بھٹک جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سمجھیں کہ آپ بازار جاتے ہیں، بازار کچھ جو چیز لینے جاتے ہیں وہ نہیں لے کے آتے، اور چیزیں اٹھا لاتے ہیں، اب باتوں میں لگے رہتے ہیں، بھول ہی جاتے ہیں کہ میں کیا لینے آیا تھا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، دوسرا جو چیز لانی تھی وہ نہیں لاتے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان جب بھی غیر ضروری باتوں میں الجھتا ہے تو وہ مقصد سے ہٹ جاتا ہے، وہ اس کو مقصد سے ہٹا دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کوئی بزنس مین ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی کسٹمر آیا ہے، وہ اس کو ڈیل کر رہا ہے، اور کوئی آ کر اس کو باتوں میں لگانا چاہے گا تو وہ نہیں لگتا، وہ اپنے کسٹمر کو جانے نہیں دینا چاہتا، وہ غیر ضروری باتوں میں نہیں الجھتا، ایون کہ نماز بھی وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو دنیا کے کاموں کے لیے جب نماز تک چھوڑ دی جاتی ہے تو دین کے معاملات کو اس طرح الجھایا جائے، اس طرح کے فضول قسم کے سوالات کرنے سے، اچھے سوال کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اچھا سوال تو آدھا علم ہے، لیکن یہاں پر جس طرح کے سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے اللہ نے آگے خود ہی مثال دے دی کہ جس طرح قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کثرت سوال کر کر کے شریعت اپنے اوپر بھی تنگ کر لی، اصل مقصد سے وہ ہٹانا چاہتے تھے۔ تو لائف کے اندر
جو ہے وہ پرائیورٹیز کو سیٹ کرنا چاہیے، پرپسفل لائف پہلے بنائیں، پھر اس کے اندر پرائیورٹی سیٹ کریں، اور پھر اس طرح کے یعنی باتوں میں الجھ کر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ اصول ہمیں ملتا ہے کہ لائف کی پرائیورٹی سیٹ کریں، اور لایانی گفتگو میں، لایانی سوالوں میں، اور یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، شیطان انسان کو سیدھے راستے سے جب بھٹکانا چاہتا ہے تو وہ پھر اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں لے آتا ہے۔ ایک فطری اصول ہے، آپ یہ دیکھیں کھانا جو ہے ٹائم پہ اگر جب ہم نے کھانا ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر ہم اور چیزیں ادھر ادھر کی چیزیں کھا لیتے ہیں تو پھر ہم سے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ تو ایسے ہی جب ہم لایانی اور بے مقصد چیزوں میں الجھ جاتے ہیں تو پھر ہم مقصد پر نہیں چل سکتے، مقصد سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں یہی سمجھا رہی ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی ترجیحات کا تعین کریں اور شیطان کے وسوسوں میں پڑنے سے بچیں۔ تو یہ آیت نمبر 108 سے ہم نے یہی اصول لیا ہے۔ جی اب ہم آتے ہیں بیسک عربک گرامر کی طرف۔ بیسک گرامر ہم نے شروع کیا ہوا ہے اسم، اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں گے کہ اس سے ہمارا ترجمہ ہمیں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ہم نے دیکھا اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس پہ ال آتا ہے، اس پہ تنوین آتی ہے۔ اب مزید ہم دیکھ رہے ہیں معرفہ اور نکرہ کے لحاظ سے، تو اس معرفہ جو ہے اس کی آگے جو اقسام ہے نا وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم نے اس دن دیکھا معرف باللام، یعنی ال آنے سے جو اسم معرفہ ہو جاتا ہے، جیسے الشیاطین، آیت میں خاص قسم کے شیاطین کا ذکر ہوا ہے جو جادو کرتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ دوسری قسم جو ہے وہ ناؤن ہے، پروپر ناؤن، جیسے کہ اسی آیت کے اندر ہاروت اور ماروت کا ذکر آیا ہے۔ یہ پروپر ناؤن ہے کہ وہ خاص قسم کے فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت، اور پھر سلیمان آیا ہے، سلیمان بھی ایک پروپر ناؤن ہے۔ اور اس کے علاوہ ضمیریں استعمال ہوتی ہیں جن کو ہم پروناؤنس کہتے ہیں، جیسے انگلش میں ہی ہے، شی ہے، اور عربک زبان میں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اسم اشارہ اور دوسرا ہوتا ہے اسم موصول۔ اسم اشارہ اس طرح سے کہ جیسے ہے حاذا کا لفظ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے، حاذا، حاذانی، اور پھر ذالکا، ذالک الکتاب شروع میں ہم نے پڑھا، اور پھر اولئک آپ دیکھیں گے بہت جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، یعنی ناؤن کی جگہ پر کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک تو ہم اسم اشارہ ہوا اور دوسرا اسم موصولہ ہوا۔ موصول کہتے ہیں کہ دو فکروں کو جوڑنے کے لیے، مطلب بات ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس کو جیسے آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں بار بار یہ استعمال ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مطلب یہ پچھلے سے جوڑ ہے، پیچھے مومنوں کی بات ہو رہی ہے اور آگے اسی آیت کا تسلسل قائم کرنے کے لیے الذین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ موصول کا ویسے بھی صلہ سے ہے جس کا مطلب جوڑنا ہوتا ہے۔ تو یہ دو پروناؤنس کی اہم قسمیں ہیں جو قرآن میں بار بار استعمال ہوتی ہیں۔ تو آج ہم اور اقسام بھی ہیں، جیسے کہ ایک نکرہ لفظ ہے، ایک عام کومن ورڈ ہے، تو وہ کسی پروپر ناؤن کے ساتھ مل کر خاص بن جاتا ہے۔ جیسے اب اسی آیت میں ہم نے پڑھا ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت۔ اب بادشاہت جو ہے وہ ایک کومن ناؤن ہے، لیکن وہ سلیمان کے ساتھ مل کے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سلیمان ایک پروپر ناؤن ہے اور ایک بڑے نبی کی شخصیت ہے۔ وہ بادشاہت کوئی بھی بادشاہت ہو سکتی ہے، لیکن یہاں سلیمان کے ساتھ مل کے وہ ایک خاص قسم کی بادشاہت بن گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم ہے اور وہ ہے منادہ۔ منادہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آواز دی، یعنی ہم جب آواز دیتے ہیں تو کسی ایک خاص بندے کو آواز دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورۃ فجر کے اینڈ پہ آتا ہے، اے خاص جان۔ تو یہ یعنی آواز دینا کسی کو، اس پہ حرف ندا لگا دینا، تو وہ اس کو جو ہے نا وہ معرفہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ اب ہم نے معرفہ کی کتنی قسمیں پڑھ لی، ایک اس پر الف لام آتا ہے، دوسرا وہ پروپر ناؤن ہوتا ہے، تیسرا پروناؤن
ناؤنز ہوتے ہیں، اور چوتھی قسم ہم نے پڑھی کہ وہ کسی پروناؤن کی، کسی پراپر ناؤن کی طرف جب وہ مضاف یا مضاف علیہ ہو جائے، اس کے ساتھ جڑ جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اور آگے ہم نے دیکھا کہ اس پہ منادہ لگانے سے، آواز دینے سے، خاص انداز میں آواز دینے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے وہ اسم۔ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے، میں آپ کو بتاؤں گی اسم اشارہ پہ تھوڑی سی بات کریں گے، اور اسم موصول پہ بات کریں گے، اور ابھی باقی جو دو ہیں ان پہ مضاف اور مضاف الیہ والے پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارا اسم کی جو یہ حیثیت ہے نا وہ ہماری کلیئر ہو جائے گی کہ معرفہ، اور پھر ہم تھوڑی سی بات ہم نکرہ پہ کر لیں گے تو یہ چیز ہماری کلیئر ہو جائے گی۔ پھر ہم دیکھیں گے بہت ایک اہم اسم کا جو اسپیکٹ ہے وہ مذکر اور مؤنث کا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا واحد، تثنیہ اور جمع کا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے پھر ہمیں اسم کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔